شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلتے پھرتے یہ چھوٹی تصویر دل میں پڑھا کرو، اللہ بہت خوش ہوگا، نصیب میں دولت ہی دولت لکھ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر وہ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو وہ شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس نے دی تمہیں ہر چیز جو تم نے مانگی اس سے، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو تو نہیں شمار کر سکو گی، اسے بے شک انسان یقیناً بڑا ظالم بہت ناشکر ہے۔ ان آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں، وہیں پر انسان کو بغیر مانگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسانوں کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر ہی چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ رحمان میں انسانوں اور جناتوں کو تکرار کے ساتھ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورۃ نحل کی آیت نمبر 53 سے 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو کچھ اس انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں، اور جو تمہارے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب پہنچے تمہیں تکلیف تو اسی کی طرف تم آہو زاری کرتے ہو، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تم سے تکلیف کو تو اچانک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کی ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں تاکہ وہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے دی انہیں، سو تم فائدہ اٹھا لو، پس عنقریب تم جان لو گے۔ ان آیت مبارکہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جملہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تکلیفوں کو بھی دور فرماتے ہیں، لیکن انسانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی رہتی ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری پر ناراض ہوتے ہیں اور شکر گزاری پر اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت ہی سخت ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص طلوع آفتاب سے لے کر رات تک یہ چھوٹی سی تسبیح دل میں پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوگا اور اسے وہ سب کچھ نوازے گا جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے، یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے کہ ایک دن لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی، دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے صبح دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ تقدیر کی اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا، رشتوں کا تھا، تکالیف کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا، یا اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے۔ آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے، بے شک خود آزما کے دیکھ لو، آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھنا معجزات کو ہوتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ڈھیر و رزق دولت کو آتے ہوئے۔ جس کسی بہن بھائی کو یہ وظیفہ بتایا اس کی زندگی میں پیسہ تو بے حساب آیا، لیکن پھر اس پیسوں میں اتنی خیر و برکت، فضیلت اور وسعت پیدا ہوئی کہ وہ پیسہ واپس گیا ہی نہیں۔ ناظرین، ایسے تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی عمل یا کوئی وظیفہ لازمی کیا ہوگا، آپ کو پیسے ملے ہوں گے، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ملے ہوں گے، آپ نے محنت اور کامل یقین سے کیا ہوگا تو آپ کو لازمی پیسے ملے ہوں گے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد، جیسے ہفتے یا مہینے بعد یا 2 مہینے بعد ختم ہو گئے ہوں گے، تو یہ وہ وظیفہ ہے کہ پیسہ اگر ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر جانے کا نام نہیں لے گا۔ اس پیسے میں انشاءاللہ خوب برکت ہوگی، پیسوں کو آپ سے محبت ہو جائے گی، یہ سمجھ لیں پیسہ آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گا۔ دولت اور پیسوں کا یہ بادشاہ عمل ہے، یہ بادشاہ وظیفہ ہے۔ اپنے زندگی میں جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں ڈھیروں پیسہ چاہیے، غیبی مال و دولت چاہیے، فوری ڈھیروں رزق چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو ہم صبح کو یہ وظیفہ پڑھیں تو پھر شام کو رزق مل جائے، رات کو پڑھیں تو صبح سے پہلے ہی مل جائے۔ یہ وظیفہ آج ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ ہماری مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، مالی مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ شوہر ہے وہ دہاڑی لگاتا ہے، دہاڑی بھی کبھی کبھی لگتی ہے تو کبھی نہیں لگتی، اگر جس دن لگ جائے تو 4 پیسے لے آتا ہے، وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت بھوکے سو جاتے ہیں۔ تنگ دستی ہے، فاقے ہیں، غربت ہے، لاچاری ہے، رزق کی اور پیسوں کی کمی ہے، ان سب لوگوں کے لیے آج کا یہ وظیفہ ایک تحفہ ہے
नादरीन, आप लोगों के लिए दुआ मांग रहा हूँ। आप सब लोग मेरे साथ सच्चे दिल से आमीन ज़रूर कहिएगा, आप लोगों की तंग दस्तियों और मुश्किलात के लिए, क्योंकि ये आमीन कई लोग एक साथ जब आमीन कहते हैं ना, किसी एक के सच्चे दिल से निकली हुई आमीन में भी आपका काम हो जाता है। तो सब मिलकर आमीन ज़रूर कहिएगा। मैं एक छोटी सी दुआ करूंगा तमाम लोगों के लिए, खास तौर पर जो वीडियो देख रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह पाक, जो भाई बहन तंग दस्त हैं और गरीबी मुफलसी में जी रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी है, रिस्क की कमी है, मालो दौलत की कमी है, औलाद की कमी है, या औलाद तो है लेकिन वो फरमाबरदार नहीं, मेरे मौला गैब से उनको ढेरों रिस्क अता कर दे, उनको दौलत अता कर दे, उनके पास इतना पैसा आ जाए। जो मेरे भाई बहन इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पास दौलत इतनी आ जाए कि वो खुद मोहल्ले भर में गरीबों और मुस्तहिक लोगों में बांट बांट कर थक जाएं और फिर भी समझ न आए कि मजीद मुस्तहिक अफराद कहाँ से देखें, लेकिन दौलत फिर भी खत्म ना हो। ऐ मेरे अल्लाह पाक, जो लोग परेशान हाल हैं, ऐ मेरे मौला पाक, तो उनकी भी मदद कर दे, तमाम दुनिया के मुसलमानों की मदद कर दे, आमीन। ऐ अल्लाह पाक, हमने जो कुछ भी मांगा वो सब कुछ हमें अपने फजल व करम से अता कर दे, और जो नहीं भी मांग सके वो भी हमें अता कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे भाइयों, आमीन जरूर कहिएगा। नादरीन, ये वजीफा आपने अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और अपने अल्लाह से उम्मीद रखते हुए करना है। किसी भी सूरत आपको मायूस नहीं होना, क्योंकि अच्छे और बुरे हालात हमेशा के लिए नहीं होते, इसलिए आपने नाउमीदी का शिकार नहीं होना, क्योंकि जिंदगी भी अजीब है। कभी कभी ये इतनी खूबसूरत लगती है कि जी चाहता है कि हमारा नाता हमेशा के लिए जिंदगी से जुड़ा रहे, कभी ये नाता न टूटे। और कभी जब जिंदगी हमारी उम्मीदें और तवक्कुआत पूरी करने में नाकाम रहती है तो दिल करता है कि ये जिंदगी जल्द खत्म हो जाए, मगर ये हकीकत है कि दुख और दर्द में वक्त तवील से तवील तर होता जाता है। इसी तवील सफर से इंसान हार कर मायूसी का शिकार हो जाता है। इंसान खुद भी समझ नहीं पाता कि आखिर इस सारी सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। इंसान की फितरत ऐसी है कि उसे जिंदगी में सब कुछ अपने मुताबिक चाहिए, सब उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं होता, तो वो ना उम्मीद और मायूस हो जाता है। साथ ही उसे एहसास सताता है कि अब उसे मजीद नहीं जीना। इंसान बुनियादी तौर पर जल्दबाज वाक़े हुआ है। उसे अगर कुछ हासिल करना हो तो वो उसके लिए तगो दो करता है, दुआएं मांगता है, मेहनत करता है, मगर जब उसकी मंशा के मुताबिक उसको फल नहीं मिलता तो वह थक जाता है, और उसी थकन में वो मायूसी के अंधेरे में अपना वजूद, अपनी उम्मीद और अपना यकीन खो बैठता है। उसे जिंदगी बेरंग लगना शुरू हो जाती है। दूसरे अल्फाज में उसकी जिंदगी में दिलचस्पी खत्म हो जाती है। मगर याद रखिए कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। वक्त की एक खूबसूरती है कि ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता। मुश्किल हो तो आसानी भी मिल ही जाती है। हालात चाहे जितने भी कठिन हो, मुश्किलात के बादल जितने भी काले क्यों न हो, आसानी की सुबह का सूरज ज़रूर तलू होता है। न दुख सदा रहता है और न सुख। ऐसे ही नाकामी और कामयाबी भी हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए सबसे अहम बात यह कि इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि मुश्किलात के आने पर मायूसी के अंधेरों में भी उम्मीद और यकीन का चिराग जलाते रहना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान मायूसी के अंधेरे में उम्मीद का चिराग जलाता है तो उसकी रोशनी इंसान के वजूद को मुनव्वर कर देती है। उस रोशनी से इंसान बातनी और ज़ाहिरी तरीके से मजीद मजबूत हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये नाकामी और मुश्किल वक्त सब आर्जी है। वो इस हकीकत से आशना हो जाता है कि ये ज़वाल, ये मुश्किलात सब इंसान की हिम्मत को जांचने के लिए कुदरत ने पैमाने बनाए हुए हैं। क्योंकि ये भी हकीकत है कि इंसान अपने फतह और कामयाबी से इतना मजबूत नहीं होता जितना वो अपने ज़वाल और नाकामी से मजबूत होता है। हकीकत में मुश्किल और नामसाद हालात में इंसान को अपने खुद की पहचान होती है, और इसी अमल में उसे अपने वजूद का इदराक होता है। इंसान अपनी छुपी हुई खूबियों को जांचने के लिए मजीद मजबूत होता जाता है। उसे अपने से वाबस्ता रिश्तों की पहचान भी होती जाती है। वो आसानी से जान लेता है कि कौन उसके साथ मुखलिस है और कौन नहीं। इंसानों के लिए मुश्किल वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है, और उस वक्त को मजीद मुश्किल इंसान के अपने मनफी ख्यालात बनाते हैं। इंसान हकीकत में अपने हालात के जरिए ही यरगमाल बन जाता है, और वो समझता है कि वो जिंदगी की दौड़ से बाहर हो गया है। उसके दीगर साथी बहुत आगे निकल चुके हैं और वो सबसे पीछे और सब कुछ हार गया। मनफी ख्यालात सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर देते हैं और इंसान की सोच को मजीद उलझा देते हैं। इसलिए अगर मुश्किल हालात आ जाएं तो सबसे पहले अपने ख्यालात को मस्बत रखें। यही कोशिश करनी चाहिए कि जो कुछ ज़िंदगी में बेहतर हासिल किया है उसको याद रखा जाए, ताकि ये महसूस किया जा सके कि ज़िंदगी आप पर कितनी मेहरबान रही है। और इसी सोच से उम्मीद पैदा होगी कि इस बार भी
زندگی مہربان ہی کرے گی۔ ساتھ میں یہ سوچ بھی مضبوط رکھنی چاہیے کہ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ امید کے ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے کہ جس رب نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کبھی بھی ہم سے غافل نہیں ہوتا۔ رب نے قرآن میں بھی انسان سے کچھ وعدے کیے ہیں اور بے شک اس کے سب وعدے سچ ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، پھر فرمایا کہ انسان کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ اس لیے انسان جب امید اور یقین کا دامن تھام لیتا ہے تو یہ احساس اس کے وجود میں گھر کر جاتا ہے کہ امید اور یقین ہی وہ واحد سہارے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے مشکل اور ناپسندیدہ حالات سے نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں امید اور یقین کا چراغ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی چیز ہے۔ یقین جانے یہ چراغ ایسا ہے کہ جو کسی بھی مردہ وجود اور بے جان خواہشات کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ اس چراغ کی روشنی اتنی خوبصورت اور معطر ہے کہ انسان اس کی خوشبو سے خود کو پر نور محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی روشنی اپنے اندر ایک خاص جادوئی طاقت رکھتی ہے اور اسی جادوئی طاقت کے ذریعے انسان کی سب مایوسی اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مشکل حالات کو اپنے رویے سے مشکل ترین نہ بنائیں، بلکہ امید اور یقین کو تھام کر رکھیں گے تو ہر مشکل سفر بآسانی کر سکیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، ترجمہ: تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے اور بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل اور احسان کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر اور گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفر و شرک پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں متعدد روایات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مشرکوں کے کچھ آدمیوں نے بارہا قتل و زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ باتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے کیا ہمارے اتنے سارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے اور بدکاری نہیں کرتے، اور یہ آیت نازل ہوئی، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے سے اگرچہ بڑے بڑے اور بے شمار گناہ صادر ہوئے ہوں، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرہ کی حالت کو نہیں پہنچ جاتا۔ اس وقت سے پہلے بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی تو کیا بات ہے، چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ اس آیت کا مفہوم مزید وضاحت سے سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام ملاحظہ فرمائیے، جو شخص سر تپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو تو شیطان اسے کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، وہ یہ کہہ کر اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھے اور اس بات کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے جو بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ نیز توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے حالات ضرور بدلے گا اور آپ کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے مثال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو نیکیاں اور برائیاں لکھنے کا حکم دیا، اسی طرح کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر
عمل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک پوری نیکی شمار کر لیتا ہے، اور جو شخص نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل کرے تو اس کے حساب میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں بلکہ 700 نیکیاں اور اس سے بھی زیادہ لکھی جاتی ہیں۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے اور برائی کو عمل میں نہ لا سکے اللہ کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے، تو خداوند تعالیٰ اپنے ہاں اس کے حساب میں ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور جو شخص برائی کا ارادہ کر کے اسے عمل میں لائے تو صرف ایک برائی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں بے مثال ہے، اسی طرح اس کی ہر صفت ازلی و ابدی اور لامحدود ہے، تاہم اس کی صفت رحمت سب سے بڑھ کر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، میری رحمت وسیع ہے ہر شے پر۔ حاملین عرش مومن کے حق میں اللہ کے حضور بخشش کی دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے پروردگار تیری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، بس تو بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی خطائیں معاف کرنا چاہتا ہے اور نیک کاموں پر زیادہ سے زیادہ ثواب دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی ایک نیکی لاتا ہے اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو کوئی ایک برائی لاتا ہے اسے بس اس کی جزا ملے گی، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، بس اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سورۃ رحمان ہے، ان میں سے ایک رحمت اس نے جن انسانوں، چوپایوں اور زہریلے جانوروں میں بھیجی ہے، اس رحمت کے سبب سے وہ آپس میں پیار و محبت اور مہربانی کرتے ہیں، جبکہ 99 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے کہ وہ ان سے اس دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک پڑھنے کی بہت سی فضیلتیں اور برکات ہیں۔ درود پاک پڑھتے رہنے سے انسان کی دنیا و آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، وہ درود پاک پڑھ لیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعائے یونس سورۃ انبیاء آیت نمبر 87 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کے 2 نام یا غنیو یا مغنیو، اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے 100 دانوں والی، اور 2 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا مانگ لینی ہے۔ اور کوشش کریں کہ چلتے پھرتے جب بھی آپ کو وقت ملے سورۃ کوثر کا ورد کرتے رہا کریں۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بند دروازے کو کھول دے گا۔ آپ کو اللہ پاک وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک پھر جب رزق دینے پر آتا ہے نا تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کہتا ہے، اس لیے اللہ ایک طاقت کا نام ہے، پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا۔ یہ طاقت ہے میرے اللہ کی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کتنی کائنات کو بنایا، 18,000 مخلوقات ہیں اس کائنات میں، اور ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ شان رتبے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت ہے۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے اس بندے سے ہے، تو آپ کو بھی پیار ہونا چاہیے، آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کو بھی اپنے اللہ سے عشق ہونا چاہیے۔ دنیا میں ایک دوسرے سے لوگ کرتے ہیں، یہ جھوٹا ہے، اصل وہ ہے جس سے منزل ملتی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے بھی اپنے رب پر توکل کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے جس سے گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو، اتنا رزق ملے گا نصیب بدل جائے، اور یہ آزمودہ وظیفہ آج بتا رہا ہوں۔ ناظرین، اگر اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا جائے اچھی اور پیاری چیز کا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ پھر اللہ کی مدد نہ آئے؟ ممکن ہی نہیں۔ اصل صدقہ وہی ہوتا ہے جو اچھی چیز کا ہو، اصل صدقہ وہی ہوتا ہے۔ اللہ تو آپ کے دلوں کو جانتا ہے، دلوں کے اندر کیا ہے۔ اگر دل کے اندر اچھائی ہوگی، خلوص ہوگا، محبت ہوگی، اخلاص ہوگا، تو فیصلے تو اس پر ہوں گے، اور تو کسی چیز پر نہیں ہے۔ تو میٹھی چیز اور وہ چیز جس پر آپ کی محنت ہو، آپ بھی یقین کرتے ہوں گے۔ صدقے میں میٹھی چیز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ چینی بھی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں، دکانوں سے مل جاتی ہیں،
تو آپ ان میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ اگر سب سے اچھی چیز کو دو گے تو اس کا نتیجہ اچھا ملے گا۔ یہ صدقہ اللہ کے راستے پر دینا ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے بچوں کے لیے اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہو تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز دینا چاہو تو وہ اچھی نہ ہو؟ دل تو مطمئن ہونا چاہیے کہ میں اچھی چیز دے رہا ہوں۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہوگا اور آپ کا یقین ہوگا کہ میں اچھی چیز دے رہا